أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق ورب المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں محمد ہمارے بڑی شان والے اور جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے محمد ہمارے بڑی شان والے ظلم رہے اور امن بھی ہو ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو
امن بھی ہو ہستی گاتی روشن وادی تاریکی میں ڈوب گئی بیتے دن کی لاش پید میں روتا ہوں تو بھی رو میں روتا ہوں تو بھی رو میں روتا ہوں تو بھی رو ظلم رہے اور امن بھی ہو ظلم رہے اور امن بھی ہو اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے میری زبان کو مت روکو تم کو اگر توفیق نہیں تو مجھ کو ہی سچ کہنے دو مجھ کو ہی سچ کہنے دو مجھ کو ہی سچ کہنے دو ظلم رہے اور امن بھی ہو ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو تم ہی کہو تم ہی کہو میری آج کی تقریر کا موضوع ہے فلسطین محور مزاحمت صدر علی وقار فلسطین وہ سرزمین ہے جس پر نہ صرف مذہبی تقدس کا سایہ بلکہ تاریخی اور سیاسی حیثیت سے بھی دنیا کی نگاہیں ہمیشہ اس سرزمین فلسطین پر جمی رہی ہیں فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے ابدان مقدس اقدام بابرکت کو سرزمین فلسطین نے چوما جہاں بیت المقدس موجود ہے اور جو ہمارا قبلہ اول ہے دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی لیکن آج وہی مقدس سرزمین ظلم و جبر کی آندھیوں میں گھری ہوئی ہے علی وقار میں فلسطین کی مقدس سرزمین پر کھڑی ہوں میرے سامنے شب و روز کا الٹ پھیر شمس و قمر کی رعنائیاں موسموں کا تغیر اور تبدل ہے میں کھلتے ہوئے پھول بھی دیکھتی ہوں اور ان پھولوں کو نوچنے والے بھی میں سر اٹھاتی ہوئی فصلیں بھی دیکھتی ہوں اور ان فصلوں کا سر قلم کر دینے والے اسرائیل کی بے نیام تلواریں بھی کہ میرے چاروں جانب بم و بارود کی بو پھیلی ہوئی ہے کہ ہر طرف بکھرے ہوئے انسانی لاشیں لاشوں سے رشتہ ہوا خون جا بجا بکھرے ہوئے معصوم بچے خون میں لتڑے ہوئے درد میں گراتے بلکتے چیختے روتے پکار رہے ہیں کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کڑے دے ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے عالمی انسانی حقوق کے برنالوں سے امت مسلمہ کا لہو بہہ رہا ہے صدر علی وقار اور آج میں امت مسلمہ کے سامنے ایک معصومانہ سوال لیے کھڑی ہوں اہل فلسطین کا لہو بہانے والوں کے جسموں سے روحوں کو نکال کر اگر مصر کے عجائب گھر میں پڑی فرعون کی میت میں ڈال دیں تو کیا ان کی ناپاک روحوں کو وہ عبرت کا نشان بنا جسم قبول کرے گا؟ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس فلسطین صدا دیتا ہے ایسے دیتا ہے کلیجوں کو ہلا دیتا ہے صدر علی وقار یہ فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے اس پہ جناب سلیمان نے حکومت کری یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی موجود ہے جسے یہودی نشانہ بنائے بیٹھے ہیں کہاں سے لائے وہ لوگ کہ جو غزہ پر کیے جانے والے ظلم کا
آج کے سیوان میں میرا موضوع سخن ہے کہ فلسطین محور مزاحمت۔ جناب صدر، یہودیوں کے اوپر طویل ظلم و بربریت اور دوسری جنگ عظیم کے ہولوکاسٹ کے نتیجے میں قائم ہونے والی ریاست جو 14 مئی 1948 کو خود ایک بدترین صہیونی ریاست بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہاں برطانوی قبضہ ہوا اور 1981 میں باقاعدہ 1917 میں باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا، مگر جو قرارداد نمبر 181 اقوام متحدہ میں پاس کی گئی اس کے مطابق عربوں اور اسرائیلیوں کے 2 صوبے سرزمین فلسطین پر قائم ہونے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، محترم سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے فلسطین محور مزاحم۔ صدر علی وقار، فلسطین ایک ایسا زخم ہے جو پچھلے 70-72 سالوں سے رستا جا رہا ہے۔ صدر علی وقار، 1948 کے اندر اسرائیل کے قیام کے بعد دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور ایک ناجائز ریاست وجود میں آئی جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسا زہر آلود خنجر ہے جو کہ اسلام کے قلب میں گھونپا۔ دشتے کربل میں 400 گونجتی، مثلی لا یبائی و مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے کہ صدا، اب کے دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا کے نعروں میں ڈھل چکی ہے، کیونکہ حسین ابن علی کے مودت شناس جانتے ہیں کہ بیعت کی صدی بھی لمحہ انکار سے کم ہوتی ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ اب محور مزاحمت طرز فلسطین بن چکی ہے کہ کربلا میں بیعت سے انکار پر جلتے خیموں سے اٹھتا دھواں اب غزہ کے ہسپتالوں سے اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ سینکڑوں نوخیز کلیاں اور کھلتے گلاب ابر بارود میں رسم علی عسکر ادا کرتے ہوئے صہیونی درندوں کی ہار پر مہر ست کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی سر دربار بی بی زینب کا خطبہ دشمنوں کے سر کھول رہا تھا۔ جس طریقے سے کربلا میں یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی، اس کے بعد 12 امام سے بیعت نہیں مانگی، آج بھی اسرائیل دنیا سے اپنے آپ کو تسلیم کروانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اولاد علی سے تسلیم کروا نہیں پا رہا، کیونکہ اس کو وہ جانتا ہے کہ جس طریقے سے حسین ابن علی نے بیعت نہیں کری تھی، اسی طریقے سے آج اولاد علی اسرائیل کو قبول نہیں کرے گی۔ انسانی شکل میں دنیا کے بدبخت ترین درندے ہیں صدر علی وقار، جو میرے معصوم فلسطینی بچوں کا خون غزہ کی گلیوں میں بہا رہے ہیں۔ لیکن سلام پیش کیجئے جذبہ جہاد سے سرشار اس قوم فلسطین کو، جو کہ مزاحمت کی عملی تصویر بن کر وہی مثال قائم کر رہی ہیں جو آج سے کئی صدیاں پہلے امام حسین نے میدان کربلا میں قائم کر دنیا کو بتایا تھا کہ بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے۔ محور مزاحمت سے معمر ہے، اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ فلسطینی عوام آج دنیا کی مظلوم ترین عوام ہے۔ انسانی حقوق کی جو دھجیاں آج فلسطین میں اڑائی جا رہی ہیں، یہ اقوام متحدہ کے چہروں پر بدنما داغ ہے۔ اب اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزاحمت کرتے ہوئے المؤمنون کرجل واحد کا مصداق بن کر الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کا نعرہ بلند کر کے واعدوا لهم ما استطعتم من قوة پر عمل پیرا ہو کر مزاحمت کرے، کیونکہ باطل ہماری وراثت کو مٹانے کے لیے نئے فتنوں کے دام خم کے ساتھ نئی امنگوں، نئے طریقوں اور نئی چالوں کے ساتھ عالم اسلام اور فلسطین پر اپنا پنجہ گاڑنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اصل معاجرہ کیا ہے؟ در حقیقت اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی تاریخ، ہمیں قرآن حدیث تفسیر کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے یہود کے لیے ارشاد فرمایا لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، فرمایا کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہود ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہودیوں کی مذمت فرمائی۔ اور اسی طرح قرآن اور حدیث کو جب ہم چھوڑ دیں گے، جب ہم اسلامی تاریخ کو چھوڑ دیں گے، جب ہم اپنے 313 بدری صحابہ اور ہزاروں کے خلاف کھڑا ہونے والوں کو چھوڑ دیں گے، ان کی تاریخ کو بھلا دیں گے، اور اسی طرح جب ہم کربلا کی 72 شاہ جوانوں اور اہل بیت کے شہزادوں کی تاریخوں کو بھلا دیں گے۔ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر ذی وقار، آج غزہ کے بچوں، عورتوں
حوصلے پہاڑ جیسے ہیں، ہر ظلم اور ہر ستم سہ کر بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آتے ہیں۔ اسپتال، اسکول، پناہ گاہوں پر بے دریغ بمباری، آج یہ ظلم و ستم یہی محور مزاحمت ہے۔ ایک ماں اپنے شہید بچے کو گود میں اٹھا کر کہتی ہے یہی محور مزاحمت ہے۔ باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر کہتا ہے یہی محور مزاحمت ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے اور کونے تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پرستار دنیا کے ہر کونے اور خطے میں نظر آتے ہیں۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ امت مسلمہ کی نظر و فکر میں وحدت، مرکزیت اور عالم کفر کے خلاف عملی مزاحمت کا شدید فقدان ہے۔ جناب صدر، اسی بنا پر فلسطین کے مسلمان کئی دہائیوں سے اسرائیل کی درندگی برداشت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وحشی درندے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چادر عصمت کو تار تار کر رہے ہیں۔ رات کے سجدوں کے بوسوں سے سرشار یہ سرزمین فلسطین کہلاتی ہے صدر علی وقار، لیکن نوحہ پڑھیے کہ برسوں اس سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو کیا، برطانیہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کی، جرمنی اسرائیلی آبادکاری کی توسیع میں ملوث رہا، آسٹریلیا نے اس ریاست کے نمائندوں کے خلاف ووٹنگ کی، متحدہ عرب امارات نے فلسطینیوں کی وکالت کو دبایا۔ کربلا کے 5 حرفوں سے کشید ہوتے ہیں صدر علی وقار، کٹے سر، بریدہ لاشیں، معصوموں کی یاہوں فغا، بکھرے آنچل، کربلائے ثانی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ مگر ٹھہریے کہ نواسے رسول سے ظلم کے خلاف مزاحمت لینے والے کبھی تیغ و سنا اور بم و بارود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ سو دیکھیے قبلہ اول کے خاطر فلسطینی مزاحمت کار اگر لڑ جھگڑ کر اسی تقدس کے سامنے آ گئے، سو پھر دیکھیے صدر علی وقار، یہی مزاحمت کار فلسطین کے اسماعیل ہنیہ سے لے کر شہید ہونے والے کسی بھی راہ میں مقتل کے خون میں بس جا بجا بکتے ہوئے کوچوں و بازار میں مت شب کو سحر نو میں تبدیل کرنے کا جذبہ جب پیدا ہو تو پھر مرگے بدن سے جان نہیں جاتی ہے صدر علی وقار۔ سو جو کوئی اپنے لہو سے باطل کے خلاف مزاحمت کا دیا روشن کرے تو وہ تاریخ انسانی کا درخشاں ستارہ اور بالاحیاء ان کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے۔ اور پھر موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب کا نظریہ اپنا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں کہ جو زندہ ہوں تو یحییٰ، جان دیں تو بالاحیاء کا حقیقی مصداق بن کر نہ صرف یہ کہ خود زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی قوم کو بھی زندگی کا گر سکھلا جاتے ہیں۔ فلسطین نہ صرف زمین کا ٹکڑا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک عظیم تاریخ، تہذیب اور انسانی حقوق کا مسئلہ جڑا ہوا ہے صدر علی وقار۔ فلسطین صدیوں سے مختلف قوموں کے درمیان کشمکش اور مزاحمت کی علامت رہا ہے، مگر خاص طور پر گزشتہ صدی میں اسرائیلی قبضے کے بعد یہ دنیا بھر میں مظلوم قوموں کے لیے جد و جہد کا ایک استعارہ بن گیا ہے۔ کائنات گواہ ہے ذی وقار کہ جب بھی حق و باطل کی واضح تقسیم ہو جائے وہاں اہل حق نعرے مستانہ لگاتے ہوئے مزاحمت کرتے ہیں۔ اسلام کی سینے پر اسرائیل جیسا خنجر گھونپنے کے بعد سے ہی القدس کی آزادی اور سرزمین فلسطین کو صہیونیت سے پاک کرنے کے لیے مزاحمت کا آغاز ہو چکا تھا۔ تاریخ اپنے فیصلہ کو نوراق لکھ رہی ہے، مگر ایک چیز اٹل ہے، فلسطین کی مظلومیت اور مجاہدین کی مقاومت۔ گو کہ یہ مزاحمت غلیلوں اور پتھروں سے شروع ہوئی، لیکن اب مزاحمت کے لیے سربکف جاباز اسرائیل کی مرکبہ ٹینک اور یاسین 105 سے اڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان پر اٹھتے ڈرونز کو زمین پوز کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے جاسوسی کے نظام کو بھی شکست سے دوچار کرتے ہیں کہ فلسطین کی مزاحمت اب ایک محور میں ڈھل چکی ہے۔ میں انعام
دینے کے لیے گزارش کروں گا معروف مذہبی و سماجی رہنما جناب حسنین رضوی صاحب نقوی صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہماری اسپیچ کمپٹیشن کی 3rd پوزیشن حاصل کرنے والی کینڈیڈیٹ حوریہ نور کو ان کا انعام دیں آج کا. بھرپور کلیپنگ کریں گے آپ لوگ. بہت شکریہ حسین بھائی. اب میں 3rd پوزیشن کے بعد 2nd پوزیشن اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہمارے خوش نصیب کینڈیڈیٹ ہیں فصیح. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. میں انعام دینے کے لیے گزارش کروں گا رینونڈ کرسچن اسکالر پاسٹر ایمنیول صبا صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے کینڈیڈیٹ کو جو 2nd پوزیشن اسپیچ کمپٹیشن میں حاصل کی ہے ان کو ان کا انعام دیں. بہت شکریہ. میں فرسٹ پوزیشن اسپیچ کمپٹیشن میں حاصل کرنے والے ہمارے خوش نصیب کینڈیڈیٹ ہیں کہ جنہوں نے 30,000 روپے کا انعام آج جیتا ہے اور ان کا نام ہے ذوالقرنین عباسی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام یوتھ فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب عسکری جویجانی صاحب سے حاصل کریں. بہت شکریہ. اور یہ ہمارے اسپیچ کمپٹیشن کے آج کے 3 ونر تھے جنہوں نے اپنا اپنا انعام حاصل کیا. میوں وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور آسمان جلتی ہوئی زمین پہ نہیں آنے والا, اب کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آنے والا. تو نے پکارا تو اہل فلسطین ہم آئیں گے. یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے, لے کر ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم. اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے, اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے. پہلے تو میں سپورٹرز کی تمام ہی متظمین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت, طاقت, ہمت, استقامت عطا فرمائے کہ آپ اس طرح کی محافل سجاتے رہیں اور اہل ظلم کے ساتھ کھڑے رہیں, کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ارے خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. ارے ظلم کی قسمت ناکارہ اور رسوا سے کہو, جبر کی حکمت پرکار ایمان سے کہو. خون دیوانہ ہے, دامن پہ لپک سکتا ہے. ارے خون شعلہ ہے, ہر من کو لپک سکتا ہے. اور تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا وہ آج کوچہ و بازار میں نکلا ہے. کبھی شعلہ, کبھی پتھر, کبھی نعرہ بن کر. خون چلتا ہے تو ٹوٹتا نہیں سنگینوں سے. سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ارے ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا. ظلم تو بس ظلم ہے, آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے, سو شکلیں بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو نہ مٹے, ایسے نعرے کے دباؤ تو نہ دبے, اور ایسے شعلے کے بجھاؤ تو نہ بجھے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آج مجھے بطور منصف مدعو کیا گیا اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. میں ہمیشہ منتظمین سے کہتا ہوں مجھے آپ ہوسٹنگ پہ رکھ دیں, میں ایک اچھا ہوسٹ ہوں. منصف کے اس بھاری منچ پر نہ لایا کریں مجھے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ये जो मंच है ये अंबियाओं की विरासत रही है। अगर हम यहाँ चप्पल उतार कर आते, इसके तकद्दुस को पायमाल ना करते तो कितना ही अच्छा होता। अगर ये महफिल भी आपको अदब अदाब ना सिखा सके तो फ़ायदा क्या है कि आप तमाम ही मुकर्रिरीन, मैंने किसी को भी नहीं ये ज़हमत उठाते हुए, ये कष्ट उठाते हुए नहीं देखा कि आप आए हों और यहाँ पर अपनी चप्पलें उतारी हों और फिर नंगे पैरों को आपने ज़हमत दी हुई हो। तो कोशिश क्या करें, मैं बड़ा कांपता हूँ, ये स्टेज पर लोग आने से खुश होते हैं और मैं कांप रहा होता हूँ, क्योंकि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, कहीं रोज़े नशर हम अल्लाह के हुजूर अंधे गूंगे बहरे खामोश तमाशाई ना हो। तो जो चीज़ भी अच्छी कहीं से भी मिले, मेरे बड़ों ने मरियम भाई थोड़ा सा हमतन गोश, मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे ये तलकीन की है कि पहले तो खुदा से डरो और दूसरा फिर उससे डरो जो खुदा से ना डरता हो। तो डर रखें क्योंकि आगे पेश होना है हमें। अच्छा, बहुत सी तकारीर बेटा ऐसी थी कि सलाम दुआ पैगाम पैगाम बाद में भी हो सकता था। यहाँ पर तो और भी ज़्यादा आपको बिल्कुल चैनलों की तरह आपको बिल्कुल जो है पाबंद कर दिया था कि हम तो अपने दौरे तालिब इल्मी से देखते रहे कि 2 से 3 मिनट दरकार होते थे, यहाँ तो आपको 2 मिनट का वक्त दरकार था। अगर आप सलाम दुआ थोड़ा सा तर्क कर देते तो डायरेक्ट मुद्दे पे अगर आते तो कंटेंट में और ज़्यादा जान आ जाती, मवाद और ज़्यादा बन सकता था और ज़्यादा अच्छी तकारीर सुनने को मिल जाती। तो थोड़ा सा कोशिश किया करें कि वक्त दामन में जब इतनी वसअत ना हो तो आप अपनी तकरीर का कंटेंट ज़्यादा रखें, मवाद पे ज़्यादा जोर दें और सलाम दुआ तो फिर बाद में भी होती रहेगी। जब आप अल्फाज बोला करें तो जमा कर बोला करें। मैं था, वो था। मुकर्रिर एक आम बंदे की गुफ्तगू में और एक मुकर्रिर की गुफ्तगू में यह है कि जैसे कि लड़ी से एक दाना पुरोया जाता है, मोती को पुरोया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अदील भाई के दांत चमक रहे हैं ना, ऐसे बिल्कुल आप एक लड़ी से आपका मोती पुरोया हुआ हो। तकरीर करते हुए आई कांटेक्ट नहीं था और अब तो इदारों में भी आई कांटेक्ट हो गया है कि वो आई सेंसर होता है कि जब तक आप आंखें नहीं मिलाएंगे तो वो आपकी फेस रीडिंग करेगा और आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो लिहाजा आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। सदर जी वकार यहाँ बैठे थे मगर वो पीछे की तरफ देखा जा रहा था, तो आप जिसे मुखातिब करें उसकी तरफ देखें। मुंसिफीन आपके सामने थे, मुंसिफीन पे भी थोड़ी सी तजल्ली हो जाती तो बहुत अच्छा होता, हमें भी तशफ़ी हो जाती। आपने डाइस का इस्तेमाल हमें बिल्कुल बहुत, भाई मेरा बैठा हुआ है जैदी रिजवी, तो बहुत पहले सिखाया था कि डाइस का इस्तेमाल ऐसे करना है कि फेयरलेस, कि आपको डर ही नहीं है। पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो इस तरह से आपने पूरे क्राउड को फेस करना है। माइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, खैर ये डाइस भी थोड़ी छोटी है तो मुझे भी झुकना पड़ रहा है। तो माइक का इस्तेमाल ये है कि आपकी चिन के पास माइक होगा ताकि आपका लॉब माइक पर ना लगे, आने वाले मुकर्रिर को दुश्वारी का सामना हो कि पहले वो माइक साफ करे फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करे। तो माइक आपके चिन के पास होता है, ठीक है बेटा। जुल्म नहीं होता, जुल्म होता है। बुलंद होता है, बुलंद नहीं होता। बहुत से गलतुल आम अल्फाज ऐसे हो गए कि अब वो इतना ज़्यादा आम हो गए कि जज भी सोचता है कि मैं सही हूँ या ये सही है, ठीक है। और यहाँ तो खैर गलीज, बेगैरत, गद्दार ये अल्फाज बोले नहीं गए, मगर मेजॉरिटी में जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ गलीज, गद्दार, वो अकबरी मस्जिद की चौथी गली में पेला मकान, तो थोड़ा सा आपने अपने तलफ़्फ़ुज़ को अच्छा बनाना है, ठीक है। गलीज, गद्दार, गैरतमंद, खुद गर्ज, तो ये अल्फाज हैं। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इन्हीं अशार के साथ
کہ اب تو شعر بھی ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں بس مجھے اجازت دیجیے گا. اور نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے, ہر تعصب کو مٹی میں داب دینا ہے. بہت دنوں جیے سینوں میں نفرتیں لے کر, لاکھوں مر گئے دلوں میں قدورتیں لے کر. بہت مکان جلے مگر روشنی نہ ہوئی, تباہ ہو گئے سب ختم دشمنی نہ ہوئی. اب آؤ مل کر مسائل کا حل نکالا جائے, جو ڈوب رہی ہے کشتی پھر اسے ابھارا جائے. جو ہو گیا ہے پاکستان کا وہ حال نہ ہو, کراچی کا بھی تقدس پیامان نہ ہو. کسی کا گھر نہ جلے, کسی کا سر نہ اجڑے. آمین کہیے گا کہ پورے پاکستان میں اب کہیں بھی بم نہ پھٹے. تمہارے مذہبی لیڈر ہو یا میرے راہبر, یہ بیچ دیتے ہیں مان صرف چند سکوں پر. انہیں تمہارے میرے غم سے کچھ نہیں لینا, انہیں دیدائے پرنم سے کچھ نہیں لینا. یہ آشرم کے پجاری, یہ کار والے امام, دونوں بے ضمیر ہیں, حکومتوں کے غلام. جو بھی حاکم انہیں کہتا ہے یہ قبول کرتے ہیں, تجھے مجھے لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں. اور جب بھی کہیں فساد ہوا کہ انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا, اگر رہنما ہے تو سب ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ غریب مرتا ہے یہ لوگ کیوں نہیں مرتے؟ غریب مرتا ہے یہ لوگ کیوں نہیں مرتے؟